أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورہ انشقاق سے ہے. ان آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے اس باغ کو اجاڑ دیں گے، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کو اللہ توڑ پھوڑ کر فنا کر دے گا. سمندروں میں آگ لگا دے گا. گویا یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی کی منظر کشی کی ہے. آپ دیکھیں کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے تو وہ قیامت صغرائی ہوتی ہے، چھوٹی قیامت. زلزلے کے آنے کی صورت میں لوگوں میں جو دوڑ دھام ہوتی ہے، لوگ جو حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور جو پریشانی کا عالم ہوتا ہے، یہ تو ایک چھوٹی قیامت ہے. لیکن جب حقیقی قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کے بعد جو منظر ہوگا، جو افراتفری کا ماحول ہوگا، قرآن نے اس کو کسی درجے میں بیان کیا ہے. اسی مناظر کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، یعنی اللہ آسمان کو توڑ دے گا، پھوڑ دے گا. دکت یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان بھی اپنے رب کا حکم مان لے گا. جب اللہ کا حکم ہوگا کہ تجھے ٹوٹنا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم مان لے گا. وَحُقَّتْ، اور اللہ کے حکم کو تو ماننا ہی چاہیے. اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے غلام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کا حکم ماننا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب
زمین کو کھینچا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ربر کو کھینچا جاتا ہے ایسے زمین کو بھی کھینچا جائے گا، تاکہ اولین آخرین کا مجمع زمین پر آ سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے حساب لے سکیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور زمین القت ما فیہا وتخلت، زمین جو کچھ اپنے اندر ہے وہ ڈال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے مردوں کو باہر پھینکے گی۔ نیز زمین کے اندر جو خزانے ہیں، جو معدنیات ہے، سونا، چاندی، لوہا، پیتل اور جتنی چیزیں اللہ نے زمین میں ودیعت ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنا پیٹ خالی کر دے تو خالی کر دے گی۔ سورہ عادیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، زمین اپنے اندر کے سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ وہ عجیب منظر ہوگا، نہ آدمی کو کسی ملجا اور ماوا کی گنجائش ہوگی، حواس باختہ ہوگا، مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کی آج فجر میں ہی پڑھا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ایک چھوٹی سی صورت اور چھوٹی سی صورت حال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا قیامت کے دن اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے۔ ہر آدمی کی ایک الگ شان ہوگی، ایک الگ حالت ہوگی، وہ حالت اس کو مجبور کرے گی۔ جو چیزیں کروڑوں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد پیش آنے والی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے ابھی سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ ہونا ہے جیسے کل آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، ایسے ہی قیامت آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ، اور زمین بھی اپنے رب کا حکم مان لے گی۔ وَحُقَّتْ، اور زمین کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے۔ اس کے بعد انسان کی احوال کو بیان کیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی نہ کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے گا۔ ظاہر بات ہے جو نیک ہے وہ نیکی میں لگا رہے گا، وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، وہ دین کو پھیلاتا رہے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں دن رات گزارے گا۔ ہوتے 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 اس کی زندگی کا بجٹ پورا ہو جائے گا۔ جو برا ہے وہ برائی میں لگا رہے گا، ہوتے ہوتے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس دنیا میں تکلیفوں کے سوا کوئی چیز نہیں، جیسے آگے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی فری نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ٹینشن اس کو ضرور ہوگا۔ کہیں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا صدمہ، کہیں کسی کو کچھ لینا دینا ہے اس کا صدمہ، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا صدمہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ اما علیہ خطیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ مومن بندہ
مومن بندی ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہی رہیں گے. فی مؤمن لا یزال البلاء بالمؤمن فی نفسی، یا تو ذاتی تکلیف ہے، مثلا شوگر کی تکلیف ہے تو مستقل اس کو مینٹین کرو، اسی کے ٹینشن میں صبح شام رہو، بڑھنے نہ پاوے گھٹنے نہ پاوے. یا کوئی اندرونی بیماری ہے، بے چین ہے، دوائی کھا رہا ہے، گویا اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور اس کی طرف توجہ دیے ہوئے ہے. تو فی نفسی، چلیے بذات خود تو ٹھیک ٹھاک ہے، فی ولدی، لڑکا بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، گھر والے بیمار ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کا دماغ تو اٹکا ہی رہے گا. وولدی، خود بھی اچھے ہیں، گھر میں بھی کوئی پریشانی نہیں، لیکن پیسے نہیں ہے، کیا کریں گے؟ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، انکم جتنی ہے خرچہ اس سے بڑھا ہوا ہے، قرض کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، یہ مستقل پریشانی. اور اللہ نہ کرے سوئے اور اس وقت یاد آ گیا تو نیند کی بھی قربانی کہ کہاں سے لائیں گے، فلاں کو دینا ہے، یہ کام باقی ہے. تو سوتے سوتے اگر بھولنے میں صبح وہ خیال آیا تو نیند کو قربان کر دینا ہوگا، آدمی گھومتا ہی رہتا ہے. تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقی اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اتنا دھوتا ہے، اتنا دھوتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے نا تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں بیچارے کے. اس کو دھویا ہی اتنا ہے، پریشان ہی اتنا، حتی یلقی اللہ، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ خطیہ، ایک بھی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا، اتنا دھویا ہے اس کو. ظاہر بات ہے انسان تو پریشان ہوتا ہی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان کو ایک ذرا بھی تکلیف، علماء مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ چابی یہاں رکھی ہے اور تلاش ہی کر رہا ارے کہاں گئی، تو وہ جو جھٹکا لگا نا اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کا گناہ معاف ہوگا. اب بتلائیے اللہ تعالیٰ کی اسکیمیں تو دیکھو، مفت میں. ایک جگہ پر مجھے ہنسی آتی ہے، کبھی ہنسی کیا، اللہ کے پاک کلام کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ بھی اسکیمیں نکالتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ تو میں یوں ہی اسکیم میں معاف کر دوں گا. ان تجتنبوا، ان اف کے معنی میں جو، اگر ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. وضو کیا گناہ معاف، سبحان اللہ کہا گناہ معاف، درود شریف پڑھا گناہ معاف، تکلیف آئی گناہ معاف، تھوڑی مشقت اٹھا لی گناہ معاف، تلاوت کیا گناہ معاف. تو اللہ تعالیٰ اتنی اسکیمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں بس بڑے بڑے گناہ مت کرنا، بڑے بڑے گناہ اگر بچو گے نا تو چھوٹے گناہ، جس کا میں ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں، یوں ہی اسکیمیں بہت ساری ہے. مثال کے طور پر ایک جمعہ سے دوسری جمعہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا. بڑے گناہ شرک سے بچ گیا، جادو سے بچ گیا، والدین کی نافرمانی سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، ان چیزوں سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے. واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اپنے بندوں سے اللہ کو بڑی محبت، بڑی شفقت ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ اس غافل بندے کو، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے. مجھے تو کبھی کبھی عجیب و غریب فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بار بار سمجھاتے ہیں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہیں بیچتی ہے نا، مثلا 100 کا نوٹ دیا تو سر پر ہاتھ رکھے گی، دیکھ یہ 100 کا نوٹ لے کے جانا، وہاں یہ کہنا کہ یہ دو اور یہ اتنے کا آئے گا، پھر ان سے کہنا 40 روپے واپس دو. اے لڑکے سمجھا کیا کہے گا، بول. 2-4 بار دبا اس کو ریپیٹ کرتی ہے
پھر اس کو بیچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ مضامین ریپیٹ کرتے، میرے بندو کبھی غفلت میں نہ پڑ جاؤ، میرے بندو کبھی غفلت میں نہ پڑ جائے، دیکھو ہمارے پاس آنا ہے، دیکھو اعمال کا حساب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، ورنہ آدمی اتنا غافل ہے، دنیا کی چکا چوند تو دیکھو، آخرت کا خیال بھی نہیں آتا، مرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک صاحب ڈرائیور تھے، مجھ سے تعلق ہوا تو مجھ سے ایک مرتبہ ہنستے ہنستے کہنے لگے، مولانا جب میں 40 سال کا ہوا تب مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ مرتے ہیں، یعنی 40 سال تک تو مرنے کا بھی خیال نہیں ہے، ابھی ہے زندہ ہے، ابھی ان کی عمر تقریباً 78-80 کے قریب ہوگی، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں جب تک 40 سال کا نہیں ہوا تھا کبھی ذہن میں بھی مجھے یہ نہیں آیا کہ مجھے کبھی مرنا ہوگا۔ کہا جب عمر عزیز ڈھلنے لگی اور تیزی سے نشیب کی طرف جانے لگی تب مجھے یہ خیال آ کہ بھائی یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے، قبر کے گھڑے میں ہمیں بہرحال جانا ہوگا، اللہ کا سامنا ہے۔ تو لوگوں کو 40 سال تک یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہوگا، وہ جنازے میں بھی جائے گا لیکن یہی سوچے گا مجھے تھوڑی دفن ہونا ہے، سو ان کو ہونا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کا زندہ کل کا مردہ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج جس کو کندھا دے رہا ہے کل اس کا کندھا دیا جائے گا، آپ جس پر مٹی ڈال رہا ہے کل اس کو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہی ہونا ہے، یہ خیال تک اس کو نہیں آتا۔ ہم سب کو، آپ کو نہیں، ہم سب کو غافل ہی اتنے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند تو دیکھو، اس کی ہریالی اور اس کی شادابی تو دیکھو، اس کی جھنکار تو دیکھو، آدمی اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو مجھے بہت اچھی طرح معلوم، ہماری دکان تھی اور اب بھی ہے، میں دکان کے باہر بیٹھا تھا، ایک بڑے میاں اس وقت، ان کی عمر میرے خیال سے 80 کے قریب ہوگی یا 80 سے کچھ لگ بھگ ہوگی، پیر پر پیر چڑھائے ہوئے ہیں، کھانس رہے ہیں، ہاسپٹل سے آج ہی آئے ہیں، اور بڑے فخر سے مجھ کو کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ دیکھیں ابھی میں زندہ ہوں۔ لوگ کو دکھا کر کیا کروں گی بھائی، میں خود عالم تھا تو مجھے تعجب ہوا کہ بڑے چاچا کیا کہہ رہے، لوگ دیکھ کر کیا کریں گے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، عمر عزیز پوری ہو چکی ہے، پھل پک چکا ہے، مالی کا مطالعہ کہہ نہیں سکتے، یہ استغفار کے ایام ہے، مسجد کا کونا پکڑ لینا چاہیے، تلاوت کلام پاک میں وقت انتقال ہو گیا، برسوں ہو گئے ان کو بھی، انتقال کو بھی، لیکن بہرحال لوگوں کو یہ جذبات ہے، ابھی لوگ دیکھیں کہ میں زندہ ہوں، بھائی آپ کو دیکھ کر کیا کریں گے لوگ۔ بہرحال فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ کہتے ہیں جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا تو پھر اس کا حساب تو بہت آسان، ظاہر آسان حساب کا معنی سمجھتے ہیں، جیسے آدمی حج میں جاتا ہے تو کسٹم آفیسر چلیے ادھر چلے جائیے، ادھر دستخط کیجئے، جہاں انگوٹھا، چلو جلدی نکل لو، حساب تو ہو رہا ہے لیکن آسان ہو رہا ہے، لیکن کسی افسر نے کسی کو لائن سے الگ کر دیا کہ حافظ صاحب ذرا ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیں، خیر نہیں صاحب، پھر تو جامہ تلاشی لی جائے گی، سوٹ کیس دیکھی جائے گی، اوپر سے نیچے ان کو جانچا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہی حال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من نوقش فقد حلق، جس سے مناقشہ ہو آمنا و صدقنا، مناقشہ کا مطلب اتنا پوچھ لیا کیوں گئے ایسا، اللہ کے کیوں جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کوٹ پانی کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضور نے فرمایا من نوقش فقد حلق، جس سے مناقشہ ہوا، جرح کی گئی، اس کا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا، اور جس کو حساب کتاب آسانی سے نمٹا دیا گیا
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس وہی میدان محشر میں جائے گا اور خوشیاں منائے گا۔ جیسے کوئی طالب علم اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر آتا ہے تو ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو کہتا مجھے تھا کہ میرے اتنے پرسنٹیج آئیں گے، دیکھو آگے سب کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھیے ہم نے کہا تھا نا ہمارے پرسنٹیج آئیں گے۔ تو یہ آدمی کہے گا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا اللہ مجھے چھوڑ دے گا، میں چھوٹ جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، معاف کر دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ اللَّهِ، بہت ڈر لگتا ہے بھائی، اور جن کو ان کا نامہ اعمال اس کے پشت کے پیچھے، یعنی اتنی بھی عزت نہیں ہوگی کہ سامنے دیں، پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، چلیے چلیے آپ کا کام۔ اس صورت کے اندر فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا۔ والحساب، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنا جسم چبائے گا، چباتے چباتے یہاں تک پہنچ جائے گا، اتنا افسوس کرے گا، لیکن اس کا افسوس کرنا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا، واقعتاً ہلاکت کے سوا کوئی چیز نہیں۔ وہ موت پکارے گا، وہ بربادی پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وجہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش رہتا تھا۔ خوش رہنا کوئی جرم نہیں، لیکن اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر حد سے تجاوز، عیاشی میں حد سے آگے بڑھتا تھا، مال کو بہانے میں، مال کو تباہ و برباد کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا تھا، عیاشیوں کیا کرتا تھا، نہ زبان پر اللہ کا نام، نہ رسول کا نام، نہ دین، نہ اسلام، کچھ نہیں۔ انہو ظن ان لن یحور، وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ کھاؤ پیو مر جاؤ، جیسے ابھی صبح ہی میں نے تلاوت کی، وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس وقت پورا ہوگا، 80 سال کے ہوں گے، 90 سال کے ہوں گے، کہیں گر جائیں گے اور وفات ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ معاملہ ختم نہیں، ایک دوسری دنیا کا آغاز ہو جائے گا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یا وما یہلکنا الا الدہر۔ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا یہ دنیاوی زندگی ہے، کھاؤ پیو، ایام پورے ہوں گے چلے جائیں گے، عیش کر لو، فائدہ اٹھا لو، یہی تھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بھلا کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، رات کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو رات سمیٹ لے، چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ بھرپور ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور جاؤ گے۔ ہے بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پھر عمر عزیز پوری، آدمی ایک حال پر نہیں رہتا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ مولوی اشرف علی کون؟ کہا میں؟ کہا نہیں، وہ تو بہت جوان تھے، آپ تو بڑے میاں ہو، داڑھی بھی سفید ہے۔ کہا فلاں صاحب سے پوچھو جو درخت کے نیچے کھڑے ہیں، ان کے جا کر پوچھو۔ وہاں جا کے پوچھا کہ مولوی تھانوی کون، مولانا اشرف علی تھانوی کون، حضرت کون؟ کہا وہی جن سے گفتگو کر کے آئے، وہ دیہاتی تھا۔ کہا کہ یار تو تو بہت سفید تھا، گورا گورا تھا، ایک دم بدل گیا۔ کہا کب دیکھا؟ کہا 30 سال پہلے حیدرآباد میں دیکھا تھا۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، 30 سال میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، اور جو بوڑھے ہیں وہ چل بسے۔ 25 سال میں نسل بدل جائے کرتی ہے، 20 سال میں نسل بدل جائے کرتی ہے، اب تم 30 سال پہلے کی بات کر رہے ہو۔ بہرحال انسان بدلتا ہے، اپنی تصویر دیکھتا ہے 10 سال پہلے کی اور ابھی کی تصویر میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، ہر سال چینج آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اسی کو بیان فرماتے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں بچپن سے جوانی، جوانی سے اڈھیر عمر، پھر بڑھاپا، پھر مسلسل سوچوں میں بھی تبدیلی، بچپن کی سوچ اور بڑھاپے کی سوچ اور
بچپن میں امنگیں اور تمنائیں ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اتنا ہی کہ گھر تک پہنچ جاؤں، بس مجھے کوئی گھر آسانی سے چھوڑ دے، میں گر نہ جاؤں۔ اب اس کی زندگی یہیں سمٹ کر رہ جاتی ہے بڑے کہ میں گر نہ جاؤں، میں گھر آسانی سے پہنچ جاؤں، کوئی مجھے چھوڑ دے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کہاں وہ امنگیں اور تمنائیں دنیا کو سیر کرنے نکلے تھے اور کہاں سمت ہو جاتا ہے، محدود اور مقصور ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی، تو مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ان کے حق میں ہے، میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، میں انہیں سہولتیں دے رہا ہوں، کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ کیوں ہماری نافرمانی کرتے ہیں؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے، جھوٹ جھٹلاتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، رسول کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ یاد رکھنا جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم، دلوں کے بھید کو اللہ جانتے ہیں، ان کی تمام راز ہائے سر بستہ سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ پھر تو ان کو عذاب کی بشارت دے دو کہ جب آؤ گے تو عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہاں اللہ کو مومن بندہ بہت پسند، جیسے ہم الحمدللہ ہم ایمان لائے، ہم نے نیک عمل کیے، ابھی نمازیں پڑھی، اب بیٹھ گئے تفسیر سننے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم ذکر و تلاوت کریں گے، پھر ظہر کے وقت ذکر ہوگا، پھر مناجات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر راز و نیاز کی باتیں ہوگی، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ہوگا، افطار ہوگا، تراویح ہوگی، یہ نیک اعمال ہے۔ اب نیک اعمال میں اللہ کہتے ہیں میں اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا، جو اجر کبھی منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سورت پوری ہو گئی الحمدللہ۔ آئندہ کل سورہ مطففین ہے، الحمدللہ بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں اور تقریباً پون پارہ ریکارڈ بھی ہے، جو حضرات جو بھی سننا چاہے اس کے بعد بھی تو آپ سن سکتے ہیں، بار بار سنیں گے، انشاءاللہ مضامین جم جائے گا۔ اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرے نبی سچے ہیں، تیرے رسول سچے ہیں، قیامت حق ہے، میزان حق ہے، تیرے سامنے پیشی حق ہے، محمد الرسول اللہ حق ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عمر عزیز جا رہی ہے، ایک بڑا حصہ گزار چکے، نہیں معلوم کتنا حصہ باقی رہا۔ اللہ جب بھی تو اٹھائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تیرے وفادار بنا کر اٹھانا، تیرے نبی کی پر درود پڑھتے ہوئے اٹھانا۔ اے اللہ تیرا لقاء اور شوق عطا فرما، اللہ تجھ سے ملنے کی تمنا عطا فرما، شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا